اہتمام کیا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست بہت بڑے بزرگ ہوئے تھے، دجلہ کے کنارے وضو کر رہے تھے کہ ایک سیب پانی کے بہاؤ سے نظر آیا اور سیب پانی میں بہتا ہوا دیکھا تو بھوک کی شدت پہلے ہی تھی، تو سیب کو دیکھا تو طبیعت میں اشتہا غالب ہو گئی، تو بغیر کسی دیر کے اس کو پکڑا اور کھا لیا۔ اب جب بھوک مٹ گئی تو اچانک خیال آیا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، یہ تو مال لقطہ کے حکم میں آتا ہے، میں تو اس کا مالک ہی نہیں تھا، اور جب مالک نہیں تھا تو میں نے اس سیب کو لیا کیوں؟ ایک دم پچھتاوا شروع ہو گیا۔ اب خیال کیا کہ اب سیب کے مالک کو تلاش کیا جائے، تو سوچا کہ یہ سیب پانی کے بہاؤ سے یہ کہیں سے بہتا ہوا آیا ہے، تو میں دجلہ کنارے سفر کرتا ہوں تو کہیں کوئی مجھے اس کے آثار ملیں تو میں اس کا کوئی معافی تلافی کا راستہ نکالوں۔ تو وہ دجلہ کنارے چل پڑے، دیکھا کہ ایک باغ ہے جو دجلہ کے کنارے پر تھا، جس کی شاخیں دجلہ کے اندر جھکی ہوئی ہیں اور ڈالیاں سیبوں سے بھری ہوئی ہیں۔ غالب گمان یہ ہوا کہ یہ یہیں سے ٹوٹ کے گرا ہوا سیب ہے جو میں نے اٹھایا اور کھا لیا۔ تو اس نے دجلہ کے کنارے شیخ ابو صالح جنگی دوست نے جب دیکھا کہ یہ باغ ہے تو یقیناً اسی سے ہی یہ سیب ٹوٹ کے گرا ہوگا، تو باغ کے مالک کے پاس چلے گئے۔ باغ کے مالک کا نام تھا عبداللہ صومعی۔ تو جا کے کہا کہ میں وضو کر رہا تھا اور میں نے پانی کے بہاؤ میں ایک سیب پایا اور میں اس کو کھا لیا، بس بھوک کی شدت تھی کہ میں سوچ نہ سکا کہ یہ تو میرا ہے نہیں۔ پھر اس کی تلاش میں نکلا ہوں تو میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہیں سے ٹوٹا ہوگا، تو آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں یا اس کا کوئی افزانہ لینا چاہیں تو۔ عبداللہ صومی حیران ہو گئے کہ ایک پانی میں بہتے ہوئے سیب کو اٹھا کے کھا لیا اور کہاں سے سفر کر کے یہاں پہنچے، یہ تو کوئی در یگانہ لگتا ہے، یہ تو گوہر یکتا ہے۔ غور سے دیکھا اور کہا اچھا تم نے میرے باغ کا سیب کھایا ہے؟ کہا ہاں جی۔ کہا اس کی یوں معافی تو نہیں ملے گی؟ تو کہا حضرت بتائیے کس طرح معافی دیں؟ کہا 12 سال میرے باغ کی گوڈی کرنے پڑے گی، میرے باغ کی خدمت کرنا ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو دوسری ایک شرط بتائیں گے، تو پھر آپ کی رخصت ہوگی، اجازت ہوگی، آپ کی معافی ہو جائے گی۔ کہا معافی ہو جائے گی؟ کہاں بالکل۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ 12 سال باغ کی گوڈی کرتے رہے، پانی ڈالتے رہے، خدمت باغ کی اپنے ذمے لیے رکھی۔ 12 سال گزرنے کے بعد شیخ عبداللہ صومی نے ابو صالح جنگی دوست کو کہا کہ جاؤ ذرا سیب توڑ کے لاؤ۔ تو وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچے تھے، تو کہا تمہیں 12 سال باغ میں کام کرتے ہوئے تمہیں ابھی تک پتہ نہیں کہ سیب کچے کیسے ہوتے ہیں اور پکے کیسے ہوتے ہیں؟ تو کہا حضرت جس دن سے سیب کھایا ہے اس دن سے کبھی میں نے سیب کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھی۔ 12 سال آپ کے باغ میں سیر کام کرتے ہوئے گزر گئے ہیں، لیکن میں نے کبھی سیب کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی کہ میں تو ایک سیب کی سزا کاٹ رہا ہوں اور 12 سال بیت رہے ہیں۔ تو شیخ ابو صالح جنگی دوست کو شفقت سے عبداللہ صومی نے قریب کیا اور کہا تمہارا 12 سال کا عرصہ پورا ہوا، اب ایک شرط اور ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی اور ٹانگوں سے چل نہیں سکتی، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ کہا معافی ہوگی اس کے بعد؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے قبول ہے۔ کسی بھی نوجوان کی آرزو شادی کے حوالے سے اور اس کے سینے میں پلتے ہوئے ارمان ایک کائنات کا انوکھا باب ہے، لیکن جب یہ کہا تو انہیں آخرت کے مواخذے کا ڈر تھا جو ان سے عقل حلال میں کوتاہی ہو گئی، تو کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ گھر لے گئے، بیٹی سے نکاح کر دیا اور کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں تمہاری اہلیہ تمہاری منتظر ہے،
یہ حجلہ عروسی ہے وہاں چلے جاؤ۔ جب وہاں گئے تو وہاں ایک خوبصورت خاتون منتظر تھی، تو یہ سمجھے کہ میں غلطی سے کسی اور جگہ آ گیا ہوں، تو بڑی تیزی سے واپس پلٹے، اور پلٹتے ہوئے سر کو چوٹ بھی لگی، خون بھی بہنے لگا۔ تو جب باہر نکلے گھر سے تو شیخ عبداللہ سومی نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت ایک غلطی کی سزا کاٹ رہا ہوں تو دوسری غلطی ہونے لگی تھی۔ وہاں تو کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے۔ تو حضرت شیخ عبداللہ سومی کہنے لگے کہ وہی تمہاری بیوی ہے۔ وہ آنکھوں سے نابینا اس طرح ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ وہ پاؤں سے معذور اس طرح ہے کہ آج تک وہ چل کے اپنے گھر کی دہلیز سے کسی ایسی جگہ پہ نہیں گئی جہاں شریعت نے روکا ہو، اور وہ بحری اس طرح ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم کا کلام نہیں سنا، اور وہ زبان سے گونگی اس طرح ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ تو وہی تمہاری بیوی ہے۔ تو خیر حضرت ابو صالح جنگی دوست واپس گئے، پھر وقت گزرتا گیا تو یہ پاکیزہ جوڑا شیخ ابو صالح جنگی دوست اور ان کی بیوی جو شیخ عبداللہ سومئی کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، اور اتنی پاک طینت اور پاکیزہ مزاج، ان دونوں سے پھر اللہ نے جو بیٹا عطا کیا، زمانہ اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد